ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں روزے کے بغیر اعتکاف کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی اس پر روزے رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اعتکاف کے لیے
اگر کوئی نظر کوئی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اس کے لیے پھر رمضان کے علاوہ مثال کے طور پر تو اس کے لیے اس میں روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ نظر منت جو ہے ایک تو شرعی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی صدقہ کر دیں، الصدقۃ رد البلاء، یہ مصیبت جو بیماری کی شکل میں ہے یہ ٹل جائے گی، اور ایک یہ ہے کہ آپ مشروط کر لیتے ہیں اس صدقے کو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے بکرا ذبح کروں۔ اب اس کو نظر کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کام ہو جائے تو اس بندے پہ وہ کام مکمل کرنا، اگر اس نے بکرا کہا ہے تو بکرا ذبح کرنا واجب ہے، اگر اس نے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اگر اعتکاف کی نیت کی ہے، اعتکاف کی نظر مانی ہے تو اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے، اگر صدقہ قربانی جانور ذبح کرنے کا اس نے نظر مانی ہے تو اس جانور کا گوشت وہ پورا گھر نہیں کھا سکتا۔ جس شخص نے نظر مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ کام ہو گیا تو بکرا ذبح کرنا ہے، یہ واجب ہے، اور خود ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں کھانا۔ اچھا، یہ ہے نظر۔ ایک عام ہمارے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا انشاءاللہ میں خیرات کروں گا۔ یہ نظر کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں خاص کر ہمارے پشتون برادری میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، میں خیرات ما یو خیراتی قیدہ زبہ ابسا لالا ہوں۔ تو یہ نظر میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے نظر مانا ہے، ما یو نظر من اللہ، یا یہ کہنا کہ میں اللہ کے لیے بکرا ذبح کروں گا، پھر یہ نظر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، پھر وہ خود نہیں کھا سکتے۔ تو ایک واجب اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف میں اگر کوئی کہے کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اب اگر وہ کام اس کا ہو گیا تو اس پر اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ جتنے دن کا اس نے نظر مانا ہے اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ اب اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ قسم ہے اعتکاف واجب کی۔ ایک ہے اعتکاف سنت۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غالباً راوی کوئی دوسرے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے، اس کے بعد پھر دوسرے عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ دوسرے عشرے میں جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک ترکی خیمہ تھا، اس کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نکالا اور فرمایا کہ جو میرے ساتھ اس اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ آخری 10 دن بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، کیونکہ میں نے لیلۃ القدر پہلے 10 دنوں میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملا، پھر میں نے لیلۃ القدر درمیانی 10 دنوں میں تلاش کی، مجھے نہیں ملا، اب آخری 10 دن ہم اعتکاف کریں گے۔ پھر جب آخری 10 دن اعتکاف فرمایا تو 21ویں رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو 21 رمضان المبارک میں پایا اور میں نے اپنے کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کو بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی کی چھت ٹپک رہی تھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کیچڑ کے نشانات دیکھے تھے۔ یہ جو بارش اور کیچڑ، یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یا صحابی بیان فرما رہے ہیں، یہ ایک علامت بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن لیلۃ القدر میں نے پائی تھی جس دن بارش ہوئی تھی۔
یہ نہیں کہ بارش آنا لیلۃ القدر کی علامت ہے، بارش آئے گی تو لیلۃ القدر ہوگی، بارش نہیں آئی تو لیلۃ القدر نہیں ہے۔ یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر اس رات میں تھی جس رات میں بارش ہوئی تھی، اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ 21ویں رات تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری طاق راتوں میں۔ آخری طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس میں زیادہ جو لوگوں نے لیلۃ القدر کو پایا وہ 27 رمضان کو پایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان کو لیلۃ القدر کو پایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے تو 2 صحابہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح لیلۃ القدر کا دن، رات اور وقت بتا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کے بحث و مباحثے سے میرے ذہن سے نکل گیا۔ مسلمانوں کی آپس میں بحث و تکرار اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بحث و تکرار کی وجہ سے لیلۃ القدر کا جو تعین تھا وہ اٹھا دیا۔ اب تلاش کرو 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں تلاش کرو۔ اللہ والے ہوتے ہیں جو آخری 5 راتیں وہ جاگ کے گزارتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، کہ کسی نہ کسی رات مجھے مل جائے۔ خیر یہ تو لیلۃ القدر پہ بات ہوگی انشاءاللہ بعد میں اگلے جمعے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورا مہینہ فرمایا، لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ گئی کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، طاق راتوں میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر رمضان کو آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روانگی تھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا، 20 دن اعتکاف فرمایا، آخری 20 دن رمضان کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد۔ اب اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ اعتکاف کا کتنا اجر و ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، گویا کہ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رأیتک مکتئبا حزینا، میں آپ کو بڑا غمگین اور بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ جس طرح ہم بھی کسی کے چہرے کے تاثرات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بڑے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اور مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی پریشانی کو وہ جھانچ لے، بھانپ لے، یہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی بھائی کے درد کو سمجھتا ہے، تکلیف کو سمجھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رأیتک مکتئبا حزینا، میں آپ کو بڑا غمگین اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان علی لفلان حق ولاء، فلاں کا میرے اوپر ایک حق ہے یا قرض ہے یا کوئی اور حق ہے، اور
اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کے اس کا حق ادا نہیں کر رہا، جان بوجھ کے اس کا قرض نہیں دے رہا. بحرمت صاحب هذا القبر، اس قبر والے کی عزت و جلال کی قسم، عزت کی قسم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس کے حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر رکھتا میں ضرور ادا کرتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر میں سفارش کروں، میں آپ کی جگہ اس سے بات کروں، تو اس شخص نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں فوراً اٹھے، مسجد سے نکلے اور اپنی جوتی پہننے لگے. تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ بھول گئے کہ جس میں آپ ہیں؟ یعنی آپ اعتکاف بھول گئے؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کیسے مسجد سے نکل رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اس سننے میں کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نے سنا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو محبت اتنی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ کے حبشی چلے گئے اور پھر نہیں آئے. بڑے عرصے بعد خواب میں، اے بلال تو نے میرا شہر ہی چھوڑ دیا، تو نے میرے شہر میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ منورہ. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بیٹھے. چونکہ حضرت بلال اب بوڑھے ہو چکے تھے تو سب نے اصرار کیا کہ آج وہ اذان آپ نے دینی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے. آج آپ نے وہ اذان دینی. تو جب حضرت بلال حبشی جو اب بوڑھے ہو چکے تھے مسجد کی چھت پہ گئے اور اذان شروع کی تو مدینہ والے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے چیخ چیخ کے رونے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی کہ یہ تو وہ اذان ہے کہ جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ اذان دی تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش میں آئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں اذان دیتا تھا تو میرے سامنے رسول اللہ بیٹھے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی. یہ حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، الفت کا، عشق کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہے، اتنا وقت بھی نہیں گزرا. فرمایا کہ جو مسلمان، اب سنو، جب کوئی مسلمان آپ کے پاس حاجت لے کر آئے اور آپ ٹال مٹول کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس حیثیت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، فضیلت کتنی ہے، اجر و ثواب کتنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان کی حاجت کے لیے روانہ ہو، چلنے لگے، قدم اٹھائے اور وہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس مسلمان کے کھاتے میں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھ دیتے ہیں.
10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھ دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قدم اٹھائے۔ اچھا، یہ تو فضیلت آ گئی کسی مسلمان کی کوئی حاجت و ضرورت، کوئی حاجت برآری کے لیے چلنا۔ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے، وہ حاجت اس کو پوری کر دے، مسلمان کی کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے وہ ناراضگی ختم کر دے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا، یہ اس کے پاس جا کے سفارش کرے، وہ مان جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، اللہ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا 3 مرتبہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو رمضان المبارک میں اللہ کے گھر میں مسلسل 10 دن اعتکاف میں بیٹھے اس کو کیا اجر ملے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 دن اعتکاف میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے اعتکاف کی فضیلت۔ اس حدیث کے ساتھ چونکہ یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں بیان کرنا، ایک اعتکاف کیونکہ آج لوگوں نے بیٹھنا ہے مغرب غروب آفتاب سے پہلے اور نکلنا ہے عید کا چاند دیکھنے کے ساتھ، یعنی چاند رات کو واپس مغرب کے بعد نکلیں گے۔ معتکف کے لیے چند چیزیں جائز ہیں، چند چیزیں مکروہ ہیں اور چند چیزیں مفاسد ہیں جس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ جائز کیا ہے؟ واش روم کے لیے نکل سکتا ہے، وضو کے لیے جا سکتا ہے، فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے جس کو غسل جنابت کہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں، جمعہ اگر اس کی مسجد میں نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اتنی دیر کے لیے جائے گا کہ وہ مسجد پہنچے، 4 سنتیں پڑھ لے، خطبہ سنے اور جماعت پڑھ کے واپس اپنی مسجد میں آ جائے۔ راستے میں کسی سے بولنا، کسی سے باتیں کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، یہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ بس یہ 3-4 چیزیں جن کے لیے نکلنا، جنازے کے لیے نہیں نکل سکتا، کسی بیمار پرسی کے لیے نہیں نکل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھے اور اعتکاف کی وجہ سے وہ جنازے سے منع ہے، وہ بیمار پرسی سے منع ہے، اب درمیان میں ایسا جنازہ آ گیا جس میں اس نے شرکت کرنی تھی لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پایا، کوئی ایسا بیمار ہے کہ اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو وہ اس کی عیادت کے لیے جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے جنازہ، عیادت، ان تمام امور کا ثواب اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ معتکف کی شان ہے۔ اچھا، اعتکاف کے اندر کھانا پینا، سونا، کام کی باتیں کرنا، آپس میں بات چیت کرنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگوں نے اعتکاف کے ساتھ ساتھ خاموشی کا بھی اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ میری ایک ہمشیرہ اعتکاف میں بیٹھی ہے، وہ جب کوئی چیز مانگتی ہے تو پرچی پہ لکھ کے ہمیں دیتی ہے۔ تو ہم نے اس وقت تو کہا کہ ماشاءاللہ بڑا پختہ اعتکاف کیا ہوا ہے، بات بھی نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ مکروہ ہے۔ بالکل خاموش رہنا عبادت کی نیت سے کہ میں بات نہیں کر سکتی، میں بات نہیں کر سکتا، یہ مکروہ ہے۔ باتیں کرنی ہے لیکن لغو و لہب، فضولیات، فضول باتیں، بحث و مباحثہ، گالم گلوچ، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد نہیں ہوتا، مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ویسے بلا عذر، نہ وضو کے لیے، نہ واش روم کے لیے، نہ غسل جنابت کے لیے، نہ جمعہ کے لیے، ویسے اس نے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی
مسجد سے باہر نکل گیا اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ اعتکاف کے اندر کون سے اعمال کرنے؟ تلاوت قرآن بہترین عمل ہے، وظائف میں پہلا کلمہ استغفار استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھنی ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی اعتکاف میں ساتھ کوئی عالم بیٹھا ہو تو اس سے کوئی ٹائم لے کر روزانہ اس سے نہ کچھ دین کا علم حاصل کرنا، اس سے اپنے مسائل پوچھنا، اپنی نماز اس کے سامنے سنانا کہ نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، وضو، نماز، اس کے فرائض وغیرہ یہ سیکھنا، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے کچھ سیکھنے کا۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو جیل میں گئے ہیں، جب 5-6 سال بعد جیل سے نکلے قرآن مجید بھی یاد ہے اور بڑے مسائل بھی ان کو یاد ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں عالم جاتا ہے، ان سے قرآن پڑھتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو یہ 10 دن تو سیکھنے سکھانے اور اللہ کو راضی کرنے اور عبادات کے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے وہ کثرت سے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، موبائل سے بالکل اپنے آپ کو اس سے تعلق ختم کرے، کیونکہ یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھی ساتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ فطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم کر دیا، طہرۃ للصائم، اس روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے ان لغویات سے، ان بے حیا باتوں سے، ان غیبتوں سے، اس جھوٹ سے جو اس نے روزے کے درمیان کیے ہیں۔ یعنی روزہ تو بندہ رکھتا ہے تو چند چیزوں سے تو وہ پرہیز کر لیتا ہے، کھانے پینے ہم بستری ان چیزوں سے، لیکن بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اس روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم کر دیا ہے۔ اور صدقہ فطر ایک اس لیے، اور دوسرا واکلۃ للمساکین، اور مساکین کے کھانے کے لیے کہ آپ تو عید میں کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، مساکین کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم کیا۔ 2.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو، وہ ہر علاقے کی اپنی گندم کے حساب سے وہ حساب لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ 2200، 2250، 2300 یہ ریٹ چل رہا ہے، اگر زیادہ بھی مہنگا ہو جائے تو 2400 تک چلا جائے گا۔ تو اس حساب سے 120 روپے فطرانہ صدقہ فطر بنتا ہے ہر فرد کی طرف سے، گھر میں جتنے افراد ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھے، نوجوان، بچے، حتیٰ کہ عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہو اس کا بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ اور اگر عید کے دن فجر کی اذانوں کے بعد پیدا ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر لازم نہیں ہے۔ آپ اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس کا مقبول صدقہ فطر ہے، اور جس نے عید الفطر کے بعد ادا کیا تو اس کا عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہو گیا۔ تو کوشش کریں، بعض لوگ کیوں ہم نے دیکھیں یہاں پہ مسجد میں بھی آتے ہیں، جب عید الفطر کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ جی یہ صدقہ فطر کے پیسے ہیں، یہ مدرسے کے لیے۔ تو عید کے بعد ہو جاتا ہے، یعنی ایسے سمجھے کہ جس طرح نماز آپ سے قضا ہو گئی، آپ نے اس نماز کی قضا کر دی۔ تو قضا کرنی کیوں ہے جب ہمارے پاس اتنا وسیع وقت ہے؟ رمضان المبارک پورا ہے، بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ادا کریں تاکہ وہ غربا مساکین وہ بھی اس میں اپنا کچھ عید کی تیاری کر سکیں۔ تو صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جس کی ملکیت میں جو پیسہ ہے، جو سونا ہے، جو چاندی ہے، جو گھر کے زائد اسباب ہیں۔ زکوٰۃ میں زائد اسباب کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن اپنے استعمال کے لیے ہیں، وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی۔ لیکن صدقہ فطر میں جو ایک گاڑی کے علاوہ آپ کی گاڑیاں ہیں، ایک بندے کے لیے 2 گاڑیاں کھڑی ہیں تو ایک کے علاوہ دوسری کو شمار کیا جائے گا، اب اس پہ صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو صدقہ فطر گندم، جو، کھجور، کشمش، یہ 4 چیزوں میں ادا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں امیر غریب
تمام جتنے بھی ہیں متوسط طبقہ سب گندم کا حساب لگا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو متوسط ہے، جو بالکل گزار حال ہے، وہ گندم کے حساب سے ادا کریں، جو تھوڑا بہتر ہے وہ جو سے، جو اس سے بہتر ہے وہ کھجور کے حساب سے، اور جو اس سے بہتر ہے وہ کشمش کے حساب سے۔ لیکن صرف گندم 1.25 کلو احتیاطاً 2 کلو ہے، باقی تمام چیزیں 3.5 کلو کے حساب سے ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔